میرے عزیزو، نجاشی نجاشہ سے ہے، لغوی معنی ہوتے ہیں تسلیم اور تابع داری کے۔ اس کا یہ لقب اس وجہ سے پڑا، اس کے ہر حکم کی رعایا تابع داری کرتی تھی، اس وجہ سے اس کو نجاشی کہا جاتا تھا۔ بعد میں حبشہ کے ہر بادشاہ کو نجاشی کے لقب سے پکارا جاتا ہے، جیسے فارس کے بادشاہ کو کسریٰ، روم کے بادشاہ کو قیصر، مصر کے بادشاہ کو عزیز یا فرعون، ترک کے بادشاہ کو خاقان، یمن کے بادشاہ کو تبع، شام کے بادشاہ کو ہرقل، ہندوستان کے بادشاہ کو راجہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ میرے عزیزو، نجاشی کے اصل نام کے بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کا نام مکحول بن صعصع تھا، دوسرا قول اصحمہ تھا، یہی راجہ دوسرا قول ہے۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا اور اس کے ساتھ ایک خط بھی لکھا۔ اس میں یہ تحریر کیا: انی قد زوجتک امرأۃ من قومک وہی علی دینک ام حبیبہ بنت ابی سفیان وأہدیتک ہدیۃ جامعۃ قمیصا وسراویل وعطافا وخفین ساذجین، کہ میں نے ایک ایسی عورت سے جو آپ کی قوم سے اور آپ کے دین پر ہے، اس کا آپ سے نکاح کر دیا ہے، اور وہ ہے ام حبیبہ بنت ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور میں نے آپ کی خدمت میں چند اور چیزیں بھی ہدیہ میں بھیجی ہیں: ایک قمیص، نمبر 2 شلوار، نمبر 3 چادر، نمبر 4 2 موزے سادے سیاہ رنگ کے، آپ ان کو قبول فرما لیجئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو قبول فرمایا۔ میرے عزیزو، جب نجاشی نے آپ علیہ السلام کے پاس ہدیہ بھیجا، اس وقت یہ غیر مسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہدایہ کو قبول فرما لیا اور وضو کر کے موزے پہن لیے۔ پھر کچھ عرصہ بعد سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس اپنا ایک قاصد حضرت عمرو بن امیہ زمری کو بھیجا اور خط تحریر کیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی۔ فَأَسْلَمَ، تو یہ مسلمان ہو گئے، تو یہ 6 ہجری میں مسلمان ہوئے اور 9 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ فَأَخْبَرَهُمْ صلی اللہ علیہ وسلم بِمَوْتِهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ان کی وفات کی خبر دی۔ وَصَلَّى مَعَهُمْ عَلَيْهِ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس میں 4 تکبیریں کہیں۔ آپ علیہ السلام نے جو ان کی نماز جنازہ پڑھائی وہ غائبانہ نماز جنازہ نہیں تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پردے ہٹا دیے، لاش سامنے تھی۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: کشف للنبی صلی اللہ علیہ وسلم عن سریر النجاشی حتی رآہ وصلی علیہ، کہ آپ علیہ السلام کے سامنے سے پردے ہٹا دیے گئے، جو ہے لاش سامنے کر دی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھائی۔ جیسے ایک روایت میں حضرت زید بن حارثہ اور حضرت جعفر بن ابی طالب کی میتیں ظاہر کی گئیں، حالانکہ وہ جنگ موطا میں شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ کشف ما بینہ و بین الشام، کہ آپ علیہ السلام اور شام کے درمیان میں جتنے پردے تھے وہ ہٹا دیے گئے۔ فَهُوَ يَنْظُرُ إِلَى مَعْرِكَتِهِمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لڑائی کو دیکھ رہے تھے۔ فقال علیہ السلام: اخذ الرایۃ زید بن حارثہ فمضى حتى استشہد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کا جھنڈا زید بن حارثہ نے پکڑ لیا اور وہ لڑتے لڑتے وہ بھی شہید ہو گئے۔ وصلی علیہ ودعا لہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور دعا کی۔ میرے عزیزوں، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت معاویہ بن معاویہ المزنی لیثی کا قصہ بھی ذکر کیا ہے۔ وہ یہ ہے: نزل جبریل علیہ السلام بتبوک، حضرت جبریل علیہ السلام آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے۔ فقال: یا رسول اللہ، ان معاویہ بن المزنی مات بالمدینہ، اتحب ان اطوی لک الارض فتصلی علیہ؟ قال نعم۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی: اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک
معاویہ بن المزنی کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کے لیے زمین لپیٹ دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز جنازہ پڑھائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ فضرب بجناحه على الارض فرفع له سریرہ فصلی علیہ، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا تو حضرت معاویہ بن المزنی کا جسد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ وخلفہ صفان من الملائکۃ فی کل صف 70,000 ملک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فرشتوں کی 2 صفیں تھیں، ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے، تو کل فرشتے 1,40,000 تھے۔ سبحان اللہ! میرے عزیزو، ان کو یہ مقام اور یہ رتبہ کیسے ملا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے وجہ بتائی کہ ان کو سورہ اخلاص کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، اور اس سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے ان کو یہ مقام ملا کہ یہ آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے رہتے تھے۔ میرے عزیزو، گویا ان حضرات کے جنازے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھے اور آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ورنہ سینکڑوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدم موجودگی میں شہید ہوئے۔ آپ نے ان کا غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھایا، تو معلوم ہوا کہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب وعلمہ اتم۔ میرے عزیزو، آپ سے گزارش یہ ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل ہیں، خصائل ہیں، آپ ان کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کیجئے۔ نیز آپ کو کوئی بھی دینی مسئلہ درپیش ہو وہ بھی استفسار کر سکتے ہو۔ مفتی محمد افضل عفی ان